واقعہ معراج، ایک رات جو صدیوں کو روشن کر گئی۔ رات گہری تھی، مکہ کی گلیاں خاموش تھیں، آسمان پر ستارے ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی بڑے راز کے گواہ ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ کا سایہ اٹھ چکا تھا، حضرت ابو طالب دنیا سے جا چکے تھے، طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے گئے تھے۔ دل زخمی تھا مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ اسی رات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عزت دی جو کسی انسان کو نہ ملی اور نہ کبھی ملے گی۔ مسجد حرام اور ایک عجیب مہمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ کے قریب آرام فرما تھے۔ اچانک فضا بدل گئی، نور پھیل گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، دل کو زمزم سے دھویا گیا، ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ جسمانی اور روحانی تیاری تھی ایک ایسے سفر کے لیے جو زمین سے آسمان تک جانا تھا۔ براق روشنی کی رفتار سے تیز۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سواری لائے جس کا نام براق تھا، سفید چمکتا ہوا، ہر قدم نگاہ کی حد تک پڑتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور یوں ایک پل میں مکہ سے بیت المقدس کا سفر شروع ہو گیا۔ بیت المقدس، انبیاء کی امامت۔ چند لمحوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ وہاں ایک حیران کن منظر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام موجود تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی۔ یہ اعلان تھا کہ اب قیادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ معراج، آسمانوں کا سفر۔ یہاں سے معراج کا آغاز ہوا۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام۔ دروازہ کھلا، حضرت آدم علیہ السلام مسکرائے۔ دائیں طرف خوش روحیں، بائیں طرف روتی روحیں۔ فرمایا، یہ تمہاری امت ہے۔ دوسرا آسمان، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، پاکیزگی، سادگی، نور۔ انہوں نے خوش آمدید کہا۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام، ایسا حسن جسے دیکھ کر آنکھیں جھک جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں حسن کا آدھا حصہ دیا گیا۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام، بلند مقام، خاموش عظمت۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام، نرمی، رحمت، مسکراہٹ۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ فرمایا، تمہاری امت جنت میں میری امت سے زیادہ ہوگی۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیت المعمور کے سائے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ فرمایا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ سدرۃ المنتہا، عقل کی حد ختم۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ کہا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا چل جاؤں گا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں قلم رک گیا، فرشتے خاموش ہو گئے اور وقت تھم گیا۔ اللہ سے ملاقات، کوئی آواز نہیں، کوئی شکل نہیں، مگر قرب ایسا جو بیان سے باہر ہے۔ یہاں نماز کا تحفہ ملا، 50 نمازیں۔ موسیٰ کا مشورہ، امت پر رحمت۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں سنبھال سکے گی۔ کئی بار رجوع ہوا، آخرکار 5 نمازیں، مگر ثواب 50 کا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ جنت و جہنم کے مناظر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، نہریں، محلات، رحمت، اور جہنم بھی جہاں گناہوں کا انجام تھا۔ یہ سب ہمیں جگانے کے لیے تھا۔ واپسی اور آزمائش۔ صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ لوگ ہنسے، انکار کیا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ ہے۔ اسی دن وہ صدیق بنے۔ پیغام، یہ واقعہ صرف سفر نہیں تھا، یہ بتانے آیا تھا کہ نماز معراج کا تحفہ ہے۔ غم کے بعد عزت ہے، صبر کے بعد بلندی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔